الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی 10 آیات ترجمہ اور تفسیر سمیت سماعت کی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز 11ویں آیت سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات طیبات میں منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ منافق وہ لوگ تھے جو عہد رسالت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ یہودی سرداروں کے پاس جاتے تو جا کر ان سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت میں ان آیات طیبات کو بیان فرمایا کہ ایسا کرنا یعنی مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا اور مسلمانوں کی جو دشمن ہیں جو یہودی ہیں ان کے پاس جا کر کہنا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو فرمائے دراصل یہ منافقت ہے اور زمین میں فساد پھیلانے والی چیز ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑا فساد وہ ہے کہ جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلائے، کیونکہ یہی کرتے تھے یہ لوگ۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ آگے سے جواب دیا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو پتہ چلا سب سے بڑا فساد وہ ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح بدترین چیزوں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلاتے ہیں، فن کے نام پر حرام افعال پھیلاتے ہیں، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کے نام پر اسلام پر اعتراض کرنا، اسی طرح توحید کے نام پر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ بھی در حقیقت سب فساد کی صورتیں ہیں۔ اور سب سے بڑا فساد وہ ہے کہ جو اصلاح کے نام پر جو ہے وہ فساد پھیلایا جائے۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا، ان کا طریقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شدید ترین مذمت بیان فرمائی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں بے شک یہی لوگ، تو وہ آگے سے جواب دیا کرتے تھے کہ کیا ہم بے وقوفی کی طرح ایمان لے آئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں اور یہ لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ایمان کس طرح لانا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا کہ صحابہ کرام کا ایمان جو ہے یہی ایمان کا معیار ہے، تمہیں اس طرح کا ایمان لانا ہے۔ ایمان وہی قبول ہوگا جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان ہوگا، فرمایا اس طرح ایمان لاؤ، تب اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو قبول فرمائے گا۔ تو اس سے صحابہ کرام کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی ایمان کی بھی جو ہے وہ خصوصیت اور فضیلت بیان ہوئی کہ ان کا ایمان وہ خالص ایمان ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں معیار قرار دیا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب بھی اسلام کے لیے چاہے ان سے جان مانگی، ان سے اولاد مانگی، ان سے مال مانگا، صحابہ کرام دین اسلام کی خاطر ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو فرمایا ایمان لانا ہے صحابہ کرام کی طرح۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان قرار دیا۔ چند احادیث طیبہ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں بھی سماعت فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث میں انہوں نے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی رفعت اور بلندی کو بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالم گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور میرے صحابی میں سے کوئی صحابی ایک مٹھ جو یعنی تھوڑا جو خیرات کرے، فرمایا غیر صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔
بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس سے صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت کا پتہ چلا کہ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عقیدے کی پختگی اور اعمال کی شائستگی اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔